الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ کل کی نشست میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے چیدہ واقعات پڑھ چکے ہیں۔ اس سے آگے کا سفر آج شروع کرتے ہیں اور اپنی جھولیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر خیر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو نازل ہونے والی رحمت ہے اس سے اپنی جھولیاں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مساعی کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں، اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب عالم شباب تک پہنچے تو عالم شباب تک پہنچتے آپ کی صداقت و دیانت ایک مسلمہ شہرت اختیار کر چکی تھی، اور ایفائے عہد کے حوالے سے آپ کا ایک نام اس معاشرے میں ضرب المثل بن چکا تھا، اور آپ کی یہ صفات حمیدہ کتب سیرت میں جا بجا آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی کے حوالے سے تو ہر شخص واقف ہے۔ چلتے چلتے یہ شہرہ جو ہے سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ، آپ کی سچائی اور دیانتداری اور آپ کی سلیقہ شعاری کا حال جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہاں سے پھر یہ خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ بھی اس میرے مال تجارت کو لے کر جائیں۔ اس سفر کے احوال ہم کل کی نشست میں کچھ نہ کچھ جو ہے میسرہ کے حوالے سے جو اس سفر میں معاملات دیکھے گئے، کل کی نشست میں ہم وہ ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات بہت اہم ہے جو میں آپ احباب کے گوش گزار کرتا چلوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک پہلو تصویر کا رکھا جاتا ہے، اور ہر بندہ اپنی ذہنیت کے اعتبار سے اپنے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے وہاں سے اپنی من پسند رائے لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، آپ کی ذات مقدسہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستشرقین اور غیر مسلم اور ملحدین بالخصوص رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کے حوالے سے جا بجا اعتراضات کر رہے ہیں۔ اب یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، اور اس اعتراض کے کیے جانے میں کچھ ہمارے اپنے یار لوگوں کا حصہ بھی ہے۔ یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، اور اس بات کو یاد رکھیے گا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال تجارت کو شام لے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی تجارتی احباب، تجارتی اسفار اس سے پہلے روابط قائم کر چکے، اور اپنی ایک ساکھ اس سے پہلے بنا چکے تھے۔ بعثت اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جن کے ساتھ مل کر تجارت کا معاملہ طے کیا، ان میں صائب، قیس بن صائب مخزومی اور عبداللہ بن ابی الحماد شامل ہیں۔ وہ احباب آپ کے معاملے کی صفائی، راست گوئی، وعدہ وفائی اور حسن معاملہ کا اعتراف کرتے تھے۔ گویا یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ تجارت کا پہلے کر لیا تھا، جن میں صائب ہیں اور عبداللہ بن ابی الحماد ہیں، یہ اس بات کے معترف تھے۔ اور اس کے بعد پھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے پہلا سفر ہی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے کر کیا تھا۔ یہ ریکارڈ جو ہے وہ درست کر لیا جائے کہ اس سے پہلے بھی آپ تجارت کا معاملہ بعض احباب کے ساتھ کر چکے تھے، اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کی وجہ سے آپ کا
جو نام ہے وہ مشہور ہو چکا تھا راست گوئی کے اعتبار سے، معاملہ فہمی کے اعتبار سے، جو پھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیاد بنا کے اس خواہش کا اظہار کیا۔ اور اب تفصیلات کے لحاظ سے ہمارے پاس آپ کا وہ سفر تجارت ہے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ساتھ کیا اور میسرہ کی معیت میں کیا، اور دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ آپ نے منافع کمایا۔ اور اس طرح ایک یہ تاثر بھی ہمارے ہاں عام ہے کہ جب اماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ اس کے بعد بیٹھ گئے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ تاثر بھی ہمارے لوگوں نے دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، اور ایسے ایسے معاملات اپنی کتب میں جا بجا انہوں نے تحریر کیے، اور اس بہتی ہوئی روش میں ہمارے بہت بڑے اہل علم حضرات بھی ہیں جن سے یہاں پر قلمی غلطی میں منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے، ان کا قد علمی بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے آپ فلاں بھی تھے فلاں بھی تھے، وہ الفاظ زبان پر زیب نہیں دیتے جو الفاظ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے لکھے۔ تو پہلی بات تو وہ ہم نے ذکر کر دی کہ اماں خدیجہ سے پہلے آپ اپنا نام بنا چکے تھے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ تجارتی اسفار آپ نے کیے، آپ نے تجارت کا معاملہ کیا، اور پھر اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی دولت پہ تکیہ کر کے اور انحصار کر کے بیٹھ گئے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اعلان نبوت تک، بلکہ بعض روایات میں اعلان نبوت کے بعد بھی آپ نے تجارتی مشغلہ جو تھا اسے ترک نہیں کیا تھا۔ چند روایات اور شواہد ایسے ہیں جو یہ بات واضح کرتے ہیں کہ بعثت نبوت کے بعد بھی آپ نے یہ معاملہ جاری رکھا تھا۔ اور اس میں ہمارے پاس جو احوال ہم تک پہنچے، امام ابن کثیر نے مشہور جاہلی شاعر ہے امیہ بن ابی سلط، اس کے ذکر کے لیے اپنی مخصوص فصل میں ایک طویل روایت ہے جو طبرانی سے روایت کی، اور اس کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ قبول اسلام سے پہلے اپنے دوست امیہ بن ابی سلط ثقفی کے ساتھ تجارت کے لیے شام گئے، وہاں 2 ماہ قیام کیا، اس کے بعد مکہ واپس آئے، وہاں سے پھر یمن کے سفر پر چلے گئے، وہاں 5 ماہ قیام کیا، پھر مکہ معظمہ واپس آئے۔ اب ابو سفیان اس کے بعد طواف کعبہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کعبہ کے لیے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، تو ابو سفیان وہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سامان اتنا اتنا ہو گیا، یعنی مراد کہ آپ کا جو مال تجارت میں لے کر گیا تھا اس میں اتنا نفع ہوا ہے، وَكَانَ فِيهَا خیر، اس میں یہ نفع ہوا ہے، آپ کسی کو بھیج کر وہ منگوا لیں۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہے کہ آپ یہ معاملہ آپ اس مقام پر چلے گئے تھے کہ آپ اس اسٹیٹس کو قائم کر چکے تھے کہ آپ اپنا مال تجارت لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور وہ تجارتی سفر پر روانہ ہوتے جسے ہم مال مزاربت کہتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ چونکہ ذکر ہو رہا ہے آپ کی معیشت کا، اس حوالے سے چند ایک باتیں بہت اہم ہیں۔ ابن اسحاق وغیرہ کے مطابق آپ ہر سال رمضان المبارک میں جب غار حرا میں مجاورہ اور مراقبہ کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ بہت ابتدا سے جاری تھا، اور جب وہاں سے اٹھ کے آتے تشریف لاتے تو طواف کعبہ کرتے، اور اس کے بعد بلا ناغہ مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عبادت میں شامل تھا کہ آپ کے پاس قریش کے جو مساکین آتے آپ ان کو کھانا کھلاتے۔ آپ کے جود و سخا، مہمانداری، فیاضی، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، ناداروں کی امداد، اجنبیوں اور بیگانوں کی حاجت روائی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ کے پاس مال و اسباب تھے تبھی تو آپ ان کے کام آیا کرتے تھے، اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے جب اولین وحی جب نازل ہوئی، اور اس کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کی صفات ذکر کی،
ان صفات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ آپ کا پہلے سے چل رہا تھا. اسی لیے تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں کہی تھی کہ آپ ناداروں کے کام آتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ معاملات پہلے سے چل رہے تھے. اور پھر اس کے علاوہ ایک بات بہت اہم ہے کہ جب آپ کی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، اس معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے انتظامات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرالی رشتہ داروں کو لباس تحفہ کے طور پہ پیش کیے تھے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں 20 اونٹنیاں دی تھیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. پھر ایک اور بڑی اہم بات، جب قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے اپنے ان لوگوں کو جن کو جمع کروایا تھا، آپ نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. تو 40 مرد جمع ہوئے تھے. اب 40 مردوں کے لیے کھانا بنانا، اور پھر ایک بار نہیں 2 بار یہ معاملہ ہوا تھا. یہ 2 دعوتیں تھیں آپ کی جن میں آپ نے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا. تو یہ سارا آپ نے اپنی جیب سے کیا. تو یہ جو بات ہے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی سے پہلے مکہ میں اپنی جو حیثیت ہے اس کا لوہا منوا چکے تھے بطور کامیاب تاجر کے. بطور کامیاب تاجر کے آپ کی حیثیت تھی اور آپ اس حوالے سے مشہور ہو چکے تھے. لہٰذا یہ جو مغالطہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس مال نہیں تھا اور آپ نے اماں خدیجہ سے شادی کی اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کو مال ملا، یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. تو جوانی کا جب آغاز ہوا اور آپ نے جب وہ پہلا سفر تجارت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو لے کر کیا، اماں خدیجہ کے مال کو لے کر، تو پھر اس کے بعد میسرہ نے جو ساری سفر کی روداد سنائی. اماں خدیجہ تو پہلے سے مداح ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری خصوصیات دیکھی تو شادی کے لیے عرض کرتی ہیں. اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس سے پہلے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آپ کو پیشکش کر چکے تھے، درخواست کر چکے تھے، لیکن اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی درخواست کو منظور نہیں کیا تھا. پھر خود رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا تو پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہماری پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ سارے جانتے ہیں آپ کی عمر مبارکہ 25 سال ہے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ 40 سال ہے. نکاح کی تقریب ہوتی ہے اور اس نکاح کی تقریب میں دونوں طرف کے اکابرین جو بزرگ ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب، آپ کے چچا حضرت حمزہ، آپ کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، یہ آپ کی طرف سے شامل ہوئے. اور چونکہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ہیں وہ جنگ فجار سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمر بن اسد سرپرست کی حیثیت سے وہاں اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل بھی اس نکاح میں شریک تھے. حضرت ابو طالب خطبہ دیتے. کیا منظر ہوگا، کائنات کے والی کا نکاح ہے، اماموں کے امام کا نکاح ہے، اس پوری کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی جسے رب سلام بھیجے. اور پھر جبریل امی، جب حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل امی آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سلام بھیجا ہے، میرا بھی سلام عرض کر دیجیے گا. وہ ہستی موجود ہے اور نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں حضرت ابو طالب. جس طرح بھی ہم نے پہلے سنا 20 اونٹنیاں درہم میں دی گئی. ایک روایت میں 20 اونٹنیاں اور ایک روایت میں 500 درہم حق مہر تھا. 500 درہم، جس کے پاس ہو کچھ نہ مالی اعتبار سے وہ درہم، وہ حق مہر میں 500 درہم دے گا. آج کل کے بڑے بڑے مالدار جو ہیں
وہ چند 100 روپے رکھتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس زمانے میں 500 درہم حق مہر مقرر کیا۔ پھر ایک بہت اہم بات، بہت دل نشین بات، حضرت ابو طالب خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی ذات والا صفات کا جو نقشہ پیش کیا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا مقابلہ مکہ میں کوئی دوسرا جوان نہیں کر سکتا۔ جو دولت آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، یعنی حسن کردار، امانت و دیانت، یہ جو دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت کہا جو دولت ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک لکھا، پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ دیا تھا، اور ورقہ بن نوفل نے بھی خطبے میں یہ باتیں کہی تھی، تو اس کے بعد پھر ایجاب و قبول ہوا۔ قاضی سلیمان منصور پوری نے اس حوالے سے بہت خوبصورت بات یہاں لکھی کہ ان دنوں، انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ملک کی بے امنی اور راستوں کا پرخطر ہونا، مسافروں کا لٹنا، غریبوں پر ظلم کے جو معاملات ہیں ان سے پھر انہیں آگاہ کیا اور انہیں نصیحت فرمائی، اور بڑا حسین جملہ لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سرداروں کو نصیحت کرنا سبب بنا اس بات کا کہ ایک کمیٹی قائم ہوئی۔ قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا ایک انجمن قائم ہوئی جس میں بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم شامل تھے، اور اس کمیٹی کا جو آئین تھا، جو شرط تھی، وہ یہ تھی کہ ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے، جو زیر دست ہیں ان کو ظلم سے بچائیں گے۔ اعلان نبوت سے پہلے، میں نے کل کی مجلس میں یہ بات ذکر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملات پہلے سے طے کروائے، وہ سارے معاملات پہلے سے طے کرائے۔ حرب فجار کا معاملہ ہے، اور یہ جو معاملہ ہے جس میں آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر سب کو قائم اس ایک بات پر کیا، اس تدبیر سے امن و امان قائم ہوا، اسے کہتے ہیں حلف الفضول۔ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں اس طرح کے مضامین تھے، اور شومی قسمت کہہ لیں، حرمہ نصیبی کہہ لیں، کہ آج ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامیات ایک ایسا مضمون ہے جو قسم پرسی کی عالم میں آخری سانسیں لے رہا ہے، اور وبا کے بعد بالخصوص جب دوبارہ تعلیمی ادارے کھلے تو سارے کے سارے تعلیمی ادارے اپنا فوکس ہی چند ایک مضامین کے علاوہ باقی سارے مضامین کو پس پشت ڈال دیا جا رہا ہے کہ جی اردو بھی چھوڑ دی جائے، مطالعہ پاکستان بھی چھوڑ دیا جائے، اسلامیات بھی رہنے دی جائے، بس جی ان کو انگریزی پڑھاؤ، ان کو ریاضی پڑھاؤ، بس یہ پڑھاؤ، ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدارا اس حوالے سے ارباب اقتدار کوئی لائحہ عمل طے کریں، اس حوالے سے کوئی معاملہ جو ہے وہ دیکھا جائے اور طے کیا جائے کہ ہماری نئی نسل جب آگے جائے گی تو کیا سیکھے گی۔ خدارا اپنی نئی نسل کو اپنے اس اسلاف کے جو ذخیرہ اور خزانہ ہے اس سے محروم نہ کرے۔ بہرحال جب یہ معاہدہ طے پا گیا اور امن و امان قائم ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد بھی فرماتے اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کی طرف کوئی بلائے گا تو میں آج بھی جاؤں گا، مجھے سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی زیادہ عزیز ہے یہ معاہدہ۔ تو یہ سارے معاملات آپ نے اعلان نبوت سے پہلے سر انجام دیے تھے۔ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی ذات کا جو معاملہ تھا، عزت تھی، وہ ایسی تھی کہ وہ آپ کا نام نہ لیتے، آپ کو صادق و امین کہہ کے بلاتے۔ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اور پھر انہی ایام میں جب آپ کی عمر مبارکہ 35 سال تھی، کعبۃ اللہ کی
از سر نو تعمیر کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے ضیاء النبی کے اندر لکھی ہے، اور دیگر اصحاب سیر نے بھی اس کو نقل کیا۔ اس کی جب تعمیر از سر نو کر دی گئی تو عمارت بنانے میں تو سب شامل تھے، حجر اسود کی باری آئی تو جھگڑا ہو گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اور فضیلت جو ہے مجھے حاصل ہو۔ 4 دن تک جھگڑا جاری رہا، 4 دن تک جھگڑا جاری رہا۔ حجر اسود میں رکھوں گا، حجر اسود میں رکھوں گا، وہ کہے حجر اسود میں رکھوں گا، 4 دن۔ اب ان میں جو سب سے سن رسیدہ آدمی جو قریش میں تھے ان کا نام تھا ابو امیہ بن مغیرہ۔ سیانہ آدمی سیانہ ہوتا ہے، تو انہوں نے قریش سے کہا کہ بھئی کسی کو اپنا حکم بنا لو، اور سارے کے سارے اس بات پر طے ہوئے، اس بات پر متفق ہو گئے کہ سب سے پہلے جو حرم میں آئے گا کل کو وہی سب کا حکم مانا جائے گا، اور پھر جیسے وہ کہے گا اس کی بات پر سارے منوان لبیک کہیں گے۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اگلے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جلوہ گری ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنا تھا، تو سب نے یہ کہا ہم سب ان کے فیصلے پر رضامند ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا قد جاء الامین، بے شک امین آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ حل کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا معاملہ حل کیا کہ ایک بہت بڑا فتنہ جو تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور سب جو تھے وہ خوش ہو گئے۔ آپ نے چادر بچھائی، اس پر حجر اسود اپنے دست اقدس سے رکھا، اور تمام قبائل کے جو سردار تھے انہیں کہا کہ اسے اٹھاؤ۔ یوں ایک معاملہ جو تھا اس قدر خوش اسلوبی سے طے پایا کہ پھر دنیا میں وہ ایک مثال بنا رہا۔ ایسے آپ نے معاملہ فہمی جو تھی اس کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو شادی کے بعد والی زندگی ہے اس کے حوالے سے چند ایک باتیں یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ سب سے پہلے بیٹوں میں حضرت قاسم، ان کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک اور بیٹے ہوئے، یہ 2 بیٹے، اور اس کے بعد بیٹیوں میں سب سے بڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 30 سال ہوئی تب ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح تھا وہ ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ہوا تھا۔ آپ کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح مکہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے کیا۔ اور یہاں پھر وہ خوبصورت جملہ بھی آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی بے اختلاف روایات تو میں، اور وہ ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی تو یکے بعد دیگرے میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ اس کے بعد چوتھی بیٹی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، ان کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہوا۔
آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ کے ہاں تشریف لائے، تو یوں آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں جن کا ذکر اصحاب سیر نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر پیار فرماتے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، کہ جب تک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اتنا رشک کبھی کسی پر نہیں کیا جتنا اماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا، جبکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں، عزیزوں کے ہاں بھیجو۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ان کی محبت مجھے عطا کی ہے، مجھ پر اللہ نے ان کی محبت ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر بڑا مشہور جملہ وہ صحیح مسلم کی روایت کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجۃ قد اتتک معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا ہی اتتک فاقرأ علیہا السلام من ربها عز وجل ومنی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، آپ کے پاس آ رہی ہیں ایک برتن لے کر، اس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا پینے کا کچھ سامان ہے، جب وہ آ جائیں تو آپ انہیں سلام کہیے گا ان کے پروردگار کی طرف سے، اور میری طرف سے بھی عرض کیجیے گا، اور وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور انہیں بشارت دیجیے گا جنت میں اس محل کی جو موتیوں سے بنا، اس موتی سے بنا جو خولدار موتی ہے، نہ اس میں کوئی شور و غل ہے نہ اس میں کوئی تکلیف ہے، انہیں بشارت دیجیے گا۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد اب عمر مبارکہ 33 سال ہو رہی ہے اور بار نبوت کو سونپے جانے کی تیاری کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، خوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، کئی دن وہاں گزر جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دن گزارتے ہیں، پھر غار حرا چلے جاتے ہیں۔ یوں یہ خلوت نشینی کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اسی خلوت سے اس مقام کا آغاز ہوتا ہے جو مقام رسالت ہے، اعلان نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے آغاز میں پہلے خوابوں کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو بھی خواب آپ دیکھتے ہیں اگلے دن وہ خواب منوان اسی طریقے سے پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ سیدنا جبریل امی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ پڑھیے، اور پھر وہاں سے پھر قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز، بشرط زندگی۔ یہاں سے آگے کل انشاءاللہ العزیز مجلس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔